یہ عدم اعتماد نہیں ہے، بنیادی طور پہ یہ اندھا اعتماد ہے جو قوم نے پارٹیوں پر کیا اور پارٹیوں نے الیکٹیبلز کے اوپر کیا۔ جس کو اے ٹی ایم کے تانے دیتے تھے کہ وہ وفاداریاں خرید کر جہاز بھر کے بنی گالا اتر رہا ہے، جب وہی حکمران جماعت سے چھلانگ لگا کر اپوزیشن میں پہنچتا ہے تو اسی اے ٹی ایم کو استقبال کرنے کے لیے زرداری صاحب بھی موجود ہیں اور شریف برادران بھی موجود رہتے ہیں۔ یہ طرفہ تماشا ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا ہے کہ نظریاتی جدوجہد کے بجائے جب بیساکھیوں کا سہارا لیا جائے گا تو کشتی بیچ مندار میں ڈوبنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کدھر ہے؟ حکومت میں ہے، اپوزیشن میں ہے۔ جماعت اسلامی نے تو پارلیمنٹ میں جانے کے بعد اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا، لکھ کر دے دیا، اور اس کے بعد پھر ہم اپوزیشن کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں کوئی اپوزیشن نظر آئے، لیکن اپوزیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن نظر آئے، نہیں نظر آ رہی۔ ہم آئی ایم ایف کے معاملے میں ڈھونڈتے ہیں کہ اپوزیشن نظر آئے، نہیں نظر آ رہی۔ وومن پروٹیکشن بل کے اوپر ہم ڈھونڈتے ہیں حکومت کے مقابلے میں کوئی اپوزیشن نظر آئے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ حتیٰ کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے میں بھی ہم نے اپوزیشن کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، دوربین لگا کر لندن تک پہنچے کہ شاید وہیں کوئی اپوزیشن لیڈر مل جائے، لیکن اس نے بھی قرآن پر حلف اٹھا کر اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے اور وجہ مجھ سے نہیں پوچھی۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی پوزیشن لیں، بھئی پوزیشن تو رائٹ اینڈ رانگ میں لی جا سکتی ہے، رانگ اینڈ رانگ میں کیا پوزیشن لیں؟ درست اور غلط میں تو پوزیشن لی جا سکتی ہے، لیکن غلط اور غلط میں ہم کیا پوزیشن لے سکیں؟ یہ لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں بنیادی طور پہ یہ یک رخ پن کے اندر مبتلا۔ مولانا مودودی کی یہ اصطلاح ہے، یک رخ پن، ایک خاص پہلو سے جو ہے وہ کسی کے بارے میں غور کرنا اور سوچنا۔ وہ جماعت کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ جی یا آپ حکومت کا حصہ بنے یا آپ اپوزیشن کا حصہ بنے۔ بھئی شر کے مقابلے میں شر آ جائے تو ہم کس کا حصہ بن جائیں؟ شرارتی لوگوں کے مقابلے میں شرارتی لوگ کھڑے ہو جائیں تو ہم کس کا حصہ بن جائیں؟ شیطان کے مقابلے میں شیطان، مفاد پرست کے مقابلے میں مفاد پرست، تو ہم کس کے پاس پہنچ جائیں؟ وہ جو اس پر بھی کسی بندے نے مجھے تانا دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف بھی شر ہو اور دوسری طرف بھی شر ہو، ایک طرف بھی ظالم ہو اور دوسری طرف بھی ظالم ہو۔ تو میں نے کہا قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ ایک ظالم کے مقابلے میں دوسرا ظالم کھڑا کر دیتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ دنیا ظلم سے بھس جائے اور کوئی مسجد اور معبد بھی نہ بچ سکے۔ کیوں جی محترم حافظ ادریس صاحب، قرآن کی یہ آیت ہے، اس کے باوجود لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اور وہ مصر ہیں کہ جی آپ حکومت میں یا اپوزیشن کا حصہ بنے۔ بھائیوں، میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ہمیں کسی پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئیے ہماری طرف سے حکومت اور اپوزیشن میں چلے جائیں اور 3-4 چیزوں کی گارنٹی لے دیں، ہم انشاءاللہ اس کا حصہ بن جائیں گے۔ چونکہ ہم تو سمجھتے ہیں بڑی سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہمیں گارنٹی کوئی کر دے، ہم ایف اے ٹی ایف کا بائیکاٹ کریں گے، ہم آئی ایم ایف کا بائیکاٹ کریں گے، ہم کوئی کسی ایکسٹینشن کے اندر حصے دار نہیں بنیں گے، ہم پارٹیاں وراثتوں کے ساتھ نہیں چلائیں گے، نظریاتی بنیادوں کے اوپر چلائیں گے، ہم سود کا خاتمہ کریں گے۔ یعنی کسی ایک چیز کا وعدہ ہم سے کر لیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس قوم نے اندھا اعتماد کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا، شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بیانیہ ہے مدینے کی ریاست، لوگوں کی فلاح اور بہبود۔ اور بھائی مدینے کی ریاست بنانے کے لیے جب تک آپ ٹیم تیار نہیں کریں گے، وہ کارکن تیار نہیں کریں گے جو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوں، جو قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں، جو اخوت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ ہماری قباحت یہ ہے کہ لشکر یزید میں ساری زندگی گزارنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں حضرت امام حسین کے ساتھ رفاقت میسر آ جائے، اور اگر ہم ان پارٹیوں کا تزکیہ نہیں کر سکتے،
ان کو صحیح مسلمان نہیں بنا سکتے، ان کو اگر ایماندار نہیں بنا سکتے تو کم از کم ہم سے کوئی یہ مطالبہ نہ کرے کہ ہم ان کے اقتدار کے لیے نرم چارہ بن جائیں۔ ہمارا وجود ان بے اصولی لوگوں کے لیے، ان مفاد پرست لوگوں کے لیے کھلا چیلنج ہونا چاہیے۔